السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتیلا بتی۔ باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب ومخرجه الى بنی قریظہ ومحاصرته ایاہم۔ عنوان ہے یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غزوہ احزاب سے لوٹنے کے بیان میں۔ مرجع النبی، لوٹنا، مصدر میمی ہے یہ۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے کے بارے میں ایک وَمَخْرَجِهِ إِلَى بنی قریظہ، اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کے بیان میں۔ مخرج یہ بھی مصدر میمی ہے، نکلنا، بنو قریظہ کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلنے کے بیان میں۔ وہ محاصرتہ ایاہم، اور ان کا محاصرہ کرنے کے بیان میں۔ غزوہ خندق پیش آیا سن 5 ہجری شوال کے مہینے میں، اور یہ غزوہ بنو قریظہ یہ شوال کے بعد ذی قعدہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے غزوہ بنو قریظہ کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے بات گزری تھی کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا
ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب قریش مسلمانوں کے خلاف مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے ارادے سے آئے، اس وقت بنو قریظہ نے اپنا حد توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف قریش کی مدد کی، ان سے جا ملے۔ جیسا کہ پہلے بتایا اسی غزوہ احزاب میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر کو بھیجا اور حضرت زبیر نے آ کر واپس یہی بتلایا کہ وہ اپنے اس عہد پر قائم نہ رہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ اور کوشش تو کی ان سے جو معاہدہ ہے وہ رہے، وہ ٹوٹے نہیں، لیکن نہ ہو سکا۔ سمجھانے کی کوشش کی، حضور نے وفد بھیجا، مانے نہیں۔ تو یہ انہوں نے عہد توڑا۔ اب اس عہد کو جب انہوں نے توڑ دیا تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، اللہ کی نصرت آئی، اللہ کی مدد آئی اور فرشتے آئے، فرشتوں نے آ کر تعاون کیا، دیگیں الٹی، خیموں کی تنابیں توڑی، بھگدڑ مچ گئی، چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے احزاب سے۔ کہاں لوٹے؟ مدینہ طیبہ کی طرف لوٹے، گھر کی طرف لوٹے۔ اور آگے روایتوں کے اندر وہ قصہ آ رہا ہے کیا ہوا۔ بالسند المتصل من الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثني عبد الله بن ابی شیبہ قال حدثنا ابن نمیر عن هشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا وعنہم قالت لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے خندق سے، خندق سے یعنی غزوہ خندق سے، وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، اور ہتھیار اتار دیے اور غسل فرما لیا، اتاہ جبرائیل، جبرائیل امین آپ کے پاس آئے، فقال، فرمایا جبرائیل نے، قد وضعت السلاح، آپ نے ہتھیار اتار دیے، واللہ ما وضعناہ، اللہ کی قسم ہم نے ہتھیار نہیں اتارے، وضعنا جمع کا صیغہ، ہم نے یعنی ہم فرشتوں نے نہیں اتارے، اور فرشتے تھے اس جنگ میں موجود تھے اور اس لیے ہم نے نہیں اتارے۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو،
اذ جاءتکم جنودن، جب لشکر آ گئے، فارسلنا علیہم ریحن، اللہ نے بھیج دی، ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ہوا، وجنودن لم تروہا، اور ایک اور لشکر بھیجا جس لشکر کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور وہ تھا فرشتوں کا لشکر۔ تو یہ فرشتوں کے لشکر کا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں، یہاں پر بھی وہی لشکر، لشکر کے سردار جبرائیل، فقال قد وضعت السلاح واللہ ما وضعنا، اور آگے ہدایت دی، اخرج الیہم، ان کی طرف نکلیں، اخرج الیہم، ان کی طرف نکلیں، قالا، حضور نے فرمایا، فیلا اینا، کہاں نکلیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہاں نکلیں، چونکہ نام تو لیا نہ تھا۔ قال ہاں ہونا، واشار الی بنی قریظہ، فرمایا اس سمت میں، اور اشارہ کیا جبرائیل امین نے بنو قریظہ کی طرف۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے بنو قریظہ کی طرف۔ بعض سیرت کی روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جبرائیل امین اپنی اصلی حالت میں نہ تھے، بلکہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آئے، انسانی روپ میں آئے، حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آئے، اور جب جبرائیل امین انسانی روپ میں آیا کرتے تھے حضور کے پاس، تو حضرت دحیہ کی صورت میں آتے تھے، اور آ کر حضور سے عرض کیا کہ آپ نے غسل کر لیا، ہتھیار اتار لیے، اور دحیہ کے روپ میں کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے اوپر تو اسی طرح گرد و غبار ہے جیسا تھا، چونکہ یہ ادھر سے ہی غزوہ احزاب سے ہی آئے تھے، وہی دن ہے، اور یہ کہا دحیہ ہی کے روپ میں کہ بنو قریظہ کی طرف نکلیں۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ پہنچے اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے اور کپڑے تبدیل کیے۔ حضرت فاطمہ نے، سردی کا موسم تھا، آپ کو گرم کرنے کے لیے آگ روشن کی، اور اس وقت جبرائیل امین آئے اور یہ عرض کیا جیسا کہ اس روایت کے اندر آیا کہ فرشتے تو ابھی ہتھیار بندے ہوئے ہیں، اور میں بنو قریظہ کی طرف جاتا ہوں اور ان کا حصار کرتا ہوں، آپ بھی جلدی سے آ جائیں۔ بس یہ کہا اور چل دیے۔ حضور نے حضرت بلال کو طلب کیا اور فرمایا کہ اعلان کر دو، سوار ہو جاؤ اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھو۔ حضرت علی کو بلایا، جھنڈا حضرت علی کو دیا، مدینہ طیبہ کے اوپر عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، ان کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور نکل گئے۔ اور اس وقت جو لشکر لے کر آپ نکلے، اس لشکر کی تعداد تقریباً
3000 تھی. تو یہ اس روایت کی تشریح اور تفسیر ہوئی. تو بنو قریظہ کی طرف نکلے اور 3000 افراد تھے، اور حضور نے یہ ہدایت کی جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ جلدی سے جاؤ، نماز وہاں پڑھنی ہے بنو قریظہ میں. بنو قریظہ انہی یہودیوں کا قبیلہ تھا. دوسری روایت دیکھیں. به قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حمید بن ہلال عن انس رضی اللہ عنہم. یہ دوسری روایت حضرت انس سے آئی. قال کانی انظر الى الغبار، گویا کہ میں غبار کی طرف دیکھ رہا ہوں. ساتعا فی زقاق بنی غنم، اور وہ غبار اڑ رہا تھا قبیلہ بنو غنم کی گلیوں میں. یہ قبیلہ بنو غنم راستے میں پڑتا تھا، اور دیکھا کہ بنو غنم اصلاً یہ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ تھی، راستے میں پڑتا تھا. اور ہوتا یہ ہے کہ کوئی واقعہ پہلے گزرا ہو، بعد میں جب آدمی اس کو بیان کرتا ہے تو بعض اوقات یوں تعبیر کرتا ہے کہ وہ منظر اب بھی میرے سامنے ہے. یہاں انس یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے جب ہم جا رہے تھے اور گویا کہ غبار اڑ رہا ہے. قبیلہ بنو غنم، قبیلہ خزرج کی شاخ، اس کی گلیوں میں موکب جبرائیل، جبرائیل کی سواری کی ٹاپوں سے. حین سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی قریظہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو قریظہ کی طرف نکلے. موکب جبرائیل، یہ جبرائیل کی سواری، اور جبرائیل کی جو سواری تھی اس وقت نظر نہیں آ رہے، جبرائیل نظر نہیں آ رہے، اور سواری سے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے وہ گرد و غبار دکھ رہا ہے. تو فرشتوں کے کہنے سے، جبرائیل کے کہنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، اور یہ راستہ طے ہو رہا ہے، اور حضور نے بتا دیا کہ نماز عصر پڑھنی ہے جا کر بنو قریظہ. آگے تیسری روایت آئی. بي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احزاب کے دن فرمایا. جنگ احزاب کے دن یعنی آج ہی تو جنگ احزاب ختم ہوئی، چھٹی. کفار گئے اور یہ بنو قریظہ یہ بھی گئے، اور ظہر کے بعد وہاں سے مدینہ طیبہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ ہدایت دی کہ نماز پڑھنی ہے جا کر عصر کی وہاں.
لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ تھا، کوئی بھی عصر کی نماز ہرگز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. تاکید، لا یصلین، نون ثقیلہ ہے اور یہ تاکید کے لیے، کوئی بھی ہرگز نماز نہ پڑھے عصر کی مگر بنو قریظہ میں. غزوہ خندق سے ظہر کے وقت واپسی ہوئی، نماز ادا کی. اب بنو قریظہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ہدایت دی کہ تیزی سے بنو قریظہ جاؤ. جھنڈا دیا حضرت علی کو اور اعلان کیا بلال نے. مدینہ طیبہ کے اوپر حضور نے اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنایا عبداللہ ابن ام مکتوم کو، اور نکلے اور یہ ہدایت دی کہ جا کر محاصرہ کر لو بنو قریظہ کا، اور یہ دیکھنا کہ راستے میں عصر کی نماز نہ پڑھنا، وہاں پہنچ کر پڑھنا. صحابہ کرام روانہ ہوئے اور بڑا لشکر تھا، 3000 کا لشکر، اور چلتے 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 دیر ہو گئی. فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، بعضوں نے عصر کی نماز کو پایا راستے میں. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي، تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے حَتَّى نَأْتِيَهَا، یہاں تک کہ ہم وہاں پہنچ جائیں، یعنی بنو قریظہ پہنچ جائیں. وقال بعضهم بل نصلی، اور بعضوں نے کہا کہ بلکہ ہم نماز پڑھتے ہیں. لم یرد منا ذالک، یہ ہم سے ارادہ نہیں کیا گیا تھا. مطلب یہ ہے بعض صحابہ کرام نے عصر کی نماز کو جب راستے میں ہی پا لیا اور نماز قضا ہو رہی ہے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے پہلے، تو وہاں پہنچیں گے، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. اور بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ دیکھو، کوشش تو ہم نے بہت کی، بنو قریظہ پہنچ نہ سکے، اب نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، پڑھ لو، راستے میں ہی پڑھ لی. بعض نے کہا کہ حضور کی ہدایت یہ تھی کہ وہاں جا کر پڑھنی ہے، نہیں پڑھتے ہیں. تو دو جماعتیں ہو گئیں، کچھ نے راستے میں نماز پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی، بنو قریظہ جا کر پہنچی. تو راوی نے آگے یہ بتلایا فقال بعضهم لا نصلی، بعضوں نے نماز نہیں پڑھی حتی نأتیہا، اور بعضوں نے نماز پڑھ لی بل نصلی، بلکہ ہم نماز پڑھیں گے. اور ہم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ نماز فوت ہو جائے، یہ بات نہیں تھی، بلکہ حضور کا مقصد تھا تعجیل، جلدی پہنچو، جلدی جاؤ. جبرائیل چلے گئے، اپنا لشکر لے کر چلے گئے، اور ہمیں بھی چلنا چاہیے. انہوں نے غداری کی. تو اب دو جماعتیں، یہ اجتہادی مسئلہ تھا. بعضوں نے حدیث کے ظاہر کے اوپر عمل کیا، الفاظ کو سامنے رکھ کر، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ،
اس کے اوپر عمل کیا. بنو قریظہ پہنچے نہیں، اس لیے انہوں نے ظاہر حکم کے مطابق عمل کر لیا، وہاں پہنچ کر نماز پڑھی. اور دوسرے بعض نے سوچا کہ حضور کا اصل مقصد نماز سے منع کرنا نہ تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو، عصر تک پہنچ جاؤ، اور اب ہم کوشش کے باوجود نہیں پہنچ پائے تو نماز قضا نہ کرنی چاہیے. عصر کی نماز پڑھ لی. تو صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا. ایک جماعت نے بھی، دوسری جماعت نے بھی. اب صحیح کام کس کا ہے؟ جنہوں نے پڑھی ان کا، یا جنہوں نے نہیں پڑھی ان کا؟ تو اب حضور سے ہی پوچھا. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کا ذکر کیا حضور سے. فلم یعنف واحدا منہم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی کو بھی ملامت نہیں کیا. لم یعنف، کسی کو بھی ملامت نہیں کیا ان میں سے، نہ ایک جماعت کو نہ دوسری جماعت کو. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مجتہدین کا اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف میں کسی کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اب صحابہ کرام ہیں، اختلاف ہو گیا، ہر ایک نے اجتہاد پر عمل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فریق کے اوپر بھی ملامت نہیں کی، نہ ان لوگوں پر جنہوں نے ظاہر کے اوپر عمل کر کے نماز چھوڑ دی، اور نہ ان کے اوپر جنہوں نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی. کسی پر بھی حضور نے ملامت نہیں کی. تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ نسخے کی بات ہے. اہل حق کا اختلاف، حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ راج مرجو کا اختلاف ہوتا ہے. مثلا ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. تو ان میں سے کسی کے اوپر وحی تھوڑی آئی، سب نے اپنے دلائل کی بنیاد کے اوپر احکامات کا استنباط کیا. تو ایک نے جو موقف اختیار کیا، اس دوسرے نے اس کے خلاف اختیار کیا، تو کسی کو بھی ایک دوسرے کے اوپر ملامت نہیں. ایک رفع یدین کرتے ہیں، دوسرے نہیں کرتے ہیں، اور اس میں کوئی ملامت نہیں. ہاں، ترک تقلید کے اوپر ملامت ہے. ائمہ اربع، حق انہی چاروں کے اندر ہے، جس کی بھی تقلید کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک مسئلے میں ایک کی تقلید، دوسرے میں دوسرے کی تقلید، تیسرے میں تیسری کی تقلید، تو یہ تو نفسانیت ہو گئی. اپنی مرضی کے مطابق مسلک کا اختیار کرنا ہوا، یہ تقلید نہیں. یہاں سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. بعض لوگ یہاں سے گڑبڑ کر لیتے ہیں کہ نفسانیت ہے، کہتے ہیں کہ فلاں امام کا تو قول ہے. اگر حنفی مسلک اختیار کر لیا تو پورا وہی اختیار کرو، مالکی اختیار کر لیا تو پورا وہی اختیار کرو، شافی مسلک اختیار کر لیا تو وہی اختیار کرو. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا ایک ایک مسئلہ لو. مثال کے طور پر
جھینگا حلال ہے امام شافی کے یہاں، امام مالک کے ہاں بھی جھینگا حلال ہے، امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی جھینگا حلال ہے۔ عرب علماء کھاتے ہیں، فتویٰ دیا، خود کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں جائز ہے کھاؤ۔ اور ہمارے علماء احناف کا یہ مسلک نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے ائمہ کے متبعین کو کہیں کہ یہ حرام خور ہیں، حرام کھاتے ہیں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے دلائل کی بنیاد پر کہا ہے، اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ اجتہادی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف میں ایک دوسرے کی تفسیق نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہہ سکتے، ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ البتہ باطل فرقوں کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے وہ حق اور باطل کا اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا سنیوں کا اور شیعوں کا اختلاف ہے، یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ سنیوں کا خوارج کے ساتھ اختلاف ہے، مرجئہ کے ساتھ اختلاف ہے، یہ اختلاف حق اور باطل کا اختلاف ہے، یہ راجی اور مرجو کا نہیں۔ ائمہ اربعہ کا جو اختلاف ہے، ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین اور اہل سنت والجماعت، ان کا اختلاف حق اور باطل کا اختلاف نہیں، ہمیشہ راجے مرجو کا اختلاف، وہ اولا یہ غیر اولا، وہ افضل یہ مفضول۔ لہذا ائمہ اربعہ کا جہاں اختلاف ہو تو وہاں آدمی ایک دوسرے کی تکفیر یا ایک دوسرے کی تصفیق یعنی فاسق کہنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں حضور نے فلم یعنف واحدا منہم، کسی کو بھی ملامت نہیں کی، یہاں سے اختلاف چلتا ہے۔ اور جو عام لوگ آدائے دین کے لیں ان کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ایک کچھ کہہ رہا ہے قرآن ایک ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے ایک وہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر اختلاف تو ہونا ہی ہے۔ حضور نے کہا یہ بھی ٹھیک، حضور نے کہا یہ بھی ٹھیک، جس نے راستے میں نماز پڑھی ٹھیک کیا، جس نے وہاں پہنچ کر نماز پڑھی ٹھیک کیا۔ تو یہ ہے نقطے کی بات، کام کی بات، سمجھنے کی بات۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح اعتراضات کرتے ہیں دینداروں کے اوپر، ان کے لیے یہ نسخے کی بات۔ باقی رہی یہ بات کہ کیا تو دونوں نے صحیح، ہمارے لیے آپ کے لیے مشعل راہ کیا ہے، بہتر کس کا عمل ہے، جائز یہ بھی ہے جائز وہ بھی ہے، بہتر کیا ہے؟ راستے میں نماز پڑھنے والوں کا طرز عمل بہتر، یا جنہوں نے بنو قریظہ جا کر نماز پڑھی ان کا عمل بہتر؟ کون سا عمل بہتر؟ ابن حزم ظاہری کا مسئلہ کی جگہ جگہ آتا ہے، تو
ان کی طرف شارحین حدیث نے یہ بات منسوب کی کہ ابن حزم ظاہری نے یہ کہا اگر ہم وہاں ہوتے تو بنو قریظہ پہنچنے میں اگر کئی برس بھی لگ جاتے پھر بھی ہم عصر کی نماز بنو قریظہ سے پہلے نہ پڑھتے. تو گویا بہتر عمل ان کا ہوا جنہوں نے ظاہر حدیث کے اوپر عمل کیا. اس لیے ابن حزم ظاہری اس لیے کہتے ہیں یہ ظاہر کے اوپر عمل کرنے والے تھے, ظاہر الفاظ کے اوپر عمل کی. اور ایک اور مشہور محدث گزرے ہیں ابن قیم, ان کی رائے یہ ہے کہ جن صحابہ کرام نے راستے میں نماز پڑھی اور قضا نہیں ہونے دیا نماز کو, وقت پر ادا کیا, تو انہوں نے افضل کے اوپر عمل کیا, وہ بہتر ہے. اور اس کی وجہ یہ بتلائی, دو باتیں ہیں. ایک تو نماز کو وقت کے اوپر پڑھ لیا, اور دوسرا یہ کہ جہاد میں بھی حصہ لے لیا. جہاد میں حصہ کہ بنو قریظہ جلدی پہنچنے کی تاکید, اس کے اوپر بھی انہوں نے عمل کیا کہ انہیں فکر تھی لیکن نماز بھی قضا نہیں کی. اور جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی تو انہوں نے ایک ہی فضیلت حاصل کی جہاد والی, اور نماز ان سے چھوٹ گئی. تو بہتر عمل ان کا جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی, اسی کو اختیار کیا ہے ابن القیم نے. اور جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی, ظاہر حدیث کے اوپر عمل کیا, ابن حزم ظاہری نے کہا کہ ان کا عمل بہتر. جواز میں کوئی کلام نہیں. آگے دیکھیے چوتھی حدیث. بھی قال حدثنا ابن ابی الاسود قال حدثنا معتمر وحدثني خلیفۃ قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی عن انس. معتمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے سنا. معتمر ابن سلیمان, تو سلیمان سے سنا. عن انس, اور میرے ابو نے حضرت انس سے حدیث کو بیان کیا. قال کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات. یہ بات گزری پہلے کہ ہجرت مدینہ کے بعد انصار نے یہ کام کیا کہ اپنے باغوں کے کچھ درخت یا کچھ پیداوار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی, یا اپنے مہاجر بھائیوں کو پیش کی. درخت دے دیے یا درختوں کی پیداوار دے دی, حضور کو دے دی, صحابہ کرام کو دے دی. یہ سلسلہ مہاجرین کے آنے کے بعد انصار کے اندر رہا. تو کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات, آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کے کچھ درخت کر دیا کرتا تھا. یعنی حضور کو دے دیے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جس کو دیں. حتی افتتح قریظۃ والنذیر,
یہاں تک کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کو فتح کیا. افتتاح، ضمیر اس کے اندر حضور کی طرف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کیا بنو قریظہ کو اور بنو نذیر کو. اور یہاں لف و نشر غیر مرتب ہے. قبیلہ بنو نذیر کا تذکرہ پہلے، اور وہ پہلی فتوحات میں سے ہے. بنو قریظہ بعد کی فتوحات میں سے ہے. تو یہ انس نے یہ بات کہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درختوں کو ہیبا کر دیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان درختوں کو انصار سے لے کر مہاجرین کو دینے لگے. اور جب فتوحات کا دروازہ کھلا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کی زمینیں اور باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ شروع کیا کہ جن انصار نے باغ دیے، درخت دیے، ان کو واپس کرنے شروع کیے. اب مسلمانوں کو فراخی ہو گئی، باغات آ گئے، زمینیں آ گئیں، تو واپس کرنے شروع کر دیے. اسی سلسلے میں انس کہہ رہے ہیں وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے گھر والوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاؤں اور درخواست کروں کہ جو درخت ہمارے گھر والوں نے دیے تھے وہ واپس کر دیں. وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي، میرے گھر والوں نے. تو انس چونکہ ربیب ہیں ابو طلحہ انصاری کے، ام سلیم والدہ ہیں، انہوں نے جو درخت دیے حضور کی خدمت میں جا کر کہو فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ كَانُوا آتَوْهُ، تو مانگیں ان درختوں کو جو انہوں نے دیے تھے، او بعضہ یا بعض کو، سب نہ صحیح، بعض کو واپس دے دیں، کچھ درخت واپس دے دیں. اب تو مسلمانوں کے اوپر اللہ نے فراخی کر دی. آگے فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قد آتَاهُ أُمَّ ایمن، اور وہ جو درخت تھے جو انس کے گھر والوں سے لیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو دے دیے تھے. ام ایمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خازنہ تھی، پرورش کرنے والی خاتون. گودوں میں حضور کو اٹھایا، کھلایا، پلایا، اور تھی بھی عمر رسیدہ. تو ام ایمن کو دے دیے تھے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا حازنہ یوں نہیں ہوتا ہے جیسے لکھا ہے حازنہ، ہا الف اور زواد، زواد کے بعد آگے نون ہا. حازنہ، حازنہ کہا جاتا ہے جو پرورش کرے. حزانت، حازنہ پرورش کرنے
والی، تو حضور کی پرورش کرنے والی ام ایمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہاں یہ اب ہا سے نہ صحیح ہے، لیکن ہا سے نہیں، ہا حلوے والی ہا، ہا زینا، ہا، ہاں اب صحیح ہے، ہا زینا، تو یہ پرورش کرنے والی خاتون تھی، ماں کی جگہ تھی، اور حضور نے وہ جو درخت تھے ام ایمن کو دے دیے تھے، اب ام ایمن سے ان درختوں کو حضور نے واپس کرنا چاہا۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد آتاہ ام ایمن فجاءت ام ایمن، اتنے میں ام ایمن آ گئی، حضور کی حاضنہ آ گئی، فجعلت الثوب فی عنقی، انس کہتے ہیں کہ انہوں نے کپڑے کو میری گردن میں ڈال دیا، میری گردن میں انہوں نے کپڑا ڈال دیا، انس کی گردن میں، تقول کلا، کہنے لگی ہرگز نہیں، میں تو نہیں دوں گی، واللہ لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا یعطیکہم، لا یعطیکہم، میں یہ درخت واپس نہیں دوں گی، وقد اعطانیہا، حال یہ ہے کہ ان درختوں کو تو حضور نے مجھے دیا ہے، جب حضور نے یہ مجھے درخت دیے ہیں تو میں تمہیں کیوں دوں، او کما قالت، یہ راوی کا غایت احتیاط یا اس جیسا جملہ کہا ہے، اس جیسا جملہ کہا، تو انس کے گلے میں کپڑا ڈال دیا، نہیں دوں گی، حضور نے مجھے دیے ہیں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لک کذا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہیں اس کے بدلے اتنے دیں گے، لکے کذا یعنی یہ 3 درخت تھے، 3 کے بدلے میں ہم تمہیں دیں گے 6، ڈبل دیں گے، وَتَقُولُ كَلَّا، وہ بولی ہرگز نہیں، واللہ لا آتاہا، اللہ کی قسم میں وہ دوں گی نہیں، حسبت انہ قال 10 امثالیہ، تو آگے راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 گنا لے لو، یعنی بڑھاتے گئے، ڈبل لے لو، اور 3 گنا لے لو، 4 گنا لے لو، کرتے کراتے 10 لے لو، اور تمہارے درخت اگر 3 تھے تو 3 کے بدلے میں 30 لے لو، یہ 10 گنا ہو گئے، 30 درخت، اور 30 درخت لیے ان کے بدلے میں، اور پھر وہ درخت واپس کیے۔ اب سوال یہاں چھوٹا سا یہ ہے، فقہی سوال ہے، مسئلہ ہے، انس کے گھر والوں نے حضور کو یہ جو درخت دیے تھے یہ عاریت تھے یا ہبہ تھے؟
आरियत का मतलब आपको मालूम है कि मांगे कोई चीज ले ले वो वापस देनी पड़ती है। और हेबा थे तो मालिकाना हुकूक के साथ दे दिए। तो मुहद्दिसीन हजरात ने ये सवाल उठाया, और बुखारी के जो बड़े दो शारे हैं, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह और अलामा ऐनी। हाफिज इब्न हजर तो शाफिउल मसलक हैं, अलामा ऐनी हनफियुल मसलक हैं। उनकी राय तो ये है कि ये आरियत है, आरियत। और आरियत का हुक्म ये है कि उनको वापस करना लाजिम होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिए, मुहाजिरीन को दिए इस्तेमाल करने के लिए। जब मुहाजिरीन की जरूरत पूरी हो गई तो अब वो जो आरियत लिए हुए दरख्त थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको वापस करना शुरू कर दिया, वापस कर दिया। अलबत्ता बाज हजरात की राय ये है कि ये आरियत न थे बल्कि ये हिबा थे। अंसार ने दरख्त दिए, हजूर को हिबा करके दे दिए, और जब हिबा करके दे दिए तो हिबा में रुजू करना जायज है। तो ये रुजू फिल हिबा था। और हमारे कई हनफी मुहद्दिसीन ने इसको तरजीह दी है। और चूंकि हमारे मसलक के मुताबिक हिबा में रुजू जायज है, अगरचे पसंदीदा नहीं है। मिशकात के अंदर आप हदीस पढ़कर आई कि हिबा के अंदर जो रुजू करता है वो ऐसा है जैसा कि कुत्ता उल्टी करके फिर चाटता है। का मसलिल कल्ब यऊदु फिल क़े या यऊदु फी क़ेइही। पसंदीदा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो करना चाहे तो कर सकता है। और अब जिन्होंने ये हिबा वाले कौल को इख्तियार किया वो ये कहते हैं कि हिबा उम्मे ऐमन को 3 दरख्तों के बदले 30 दरख्त दिए, तो दर हकीकत ये हिबा में रुजू न था बल्कि ये शिराए जदीद था। शिराए जदीद कैसे कि 3 दरख्त छोड़ दो और उसके बदले में हम तुम्हें 30 दरख्त देते हैं। ये शिराए जदीद है। और बेहतर तो यही है कि इसको आरियत करार दिया जाए। और आरियत में अब उम्मे ऐमन बूढ़ी खातून है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए काबिल आजमत हैं, उनको राजी करना भी मकसूद। और बड़े बूढ़ों को राजी करना आसान भी नहीं। तो बहरहाल हजूर ने इस तरह उन 3 दरख्तों को वापस लिया उनसे, और उनको दे दिए उन 3 के बदले में 30 दरख्त। तो यहां पर वही बात, हसिब्तु अन्नहु क़ाला अशरत अमसालिही
او کما قالا، یا اس جیسا جملہ راوی نے کہا تھا۔ تو چلو اتنا ہی رہنے دو، آج آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر آگے پڑھیں گے۔ آگے والی حدیث میں بھی تھوڑا اور کلام ہے، اس کو بھی واضح کرنا ہوگا، تو اتنا ہی رہنے دیتے ہیں آج۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں۔